السلام علیکم میری پیاری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 19 یعنی کہ 19۔ اس ناول کے تمام جملے حقوق اس ناول کی مصنفہ یعنی کہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا کسی بھی پلیٹ فارم پر اس ناول کو پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ ابتسام لالا، آپ عفاف کے جوش و خروش سے چیختے ہوئے اپنی جانب بڑھنے پر شاویز کے ساتھ کھڑا ابتسام چودھری ہنس پڑا تھا، جبکہ اذہان نے حسرت سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ جی میری گڑیا، کیسی ہیں آپ؟ ابتسام نے عفاف کے اپٹن لگے چہرے کو دیکھتے مسکراہٹ ضبط کرتے شفقت بھرے لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ فرسٹ فلور پر کھڑی آئلین کی سرمئی آنکھوں میں عفاف سے نرمی اور مسکراتے لبوں کے ساتھ بات کرتے ابتسام چودھری کو دیکھتے نمی کے ساتھ ساتھ سرخی بھی اتری تھی، دل میں پھانس سی چبھی تھی اور پھر وہ تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں لالا، بلکہ بہت اچھی ہوں، عفاف نے چہکتے ہوئے کہا، جس پر شایان اور ابتسام کے ساتھ ہی کھڑا شاویز بھی دلکشی سے مسکرا دیا۔ دوسری طرف آئلہ نے آنکھیں بڑی کر کے وہاں جھولے پر مزے سے بیٹھی وفا اور عنایا کو گھورا، جس پر وہ میسنی سی شکل بناتے دوپٹے کا پلو چہرے پہ گراتے رفو چکر ہوئی تھی، کیونکہ زرمینہ بیگم اور نرگس اماں کی سختی سے ہدایت تھی کہ چونکہ اب تینوں لڑکیاں مایوں بیٹھ چکی ہیں، اسی لیے وہ اب کمرے تک ہی محدود رہیں گی۔ آئلین تو پہلے ہی کمرے میں جا چکی تھی، لیکن وفا اور عنایا بڑے مزے سے منہ کھولے اپنے ہونے والے دلہوں کے سامنے موجود تھیں۔ اگر نرگس اماں دیکھ لیتی تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ آئلہ اور ان کی ماؤں کی بھی کلاس پکی تھی، جبکہ ان دونوں کے خوبصورت اور منموہنے حسن کو اپنے دل میں اتارتے زاویان اور قیان نے ان کے جاتے ہی منہ بناتے سرد آہ بھری تھی۔ ظالم سماج! قیان کے لبوں سے بے ساختہ پھسلتے لفظوں پر جہاں زاویان نے بڑی مشکل سے اپنا کہکا ضبط کیا تھا، وہیں زریام نے گردن ترچھی کرتے قیان کو ایک گھوری سے نوازا تھا، جس پر وہ اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہنس دیا تھا۔ دوسری طرف اب ابتسام آئلہ کی جانب بڑھا تھا، جبکہ عفاف اب شایان کے ساتھ کھڑی خسر پھسر میں مصروف تھی۔ اذہان کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی نمی سی اتری تھی۔ دل نے سرگوشی کی کہ کاش عفاف اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتی جیسے شایان اور ابتسام کے ساتھ تھی، کاش وہ اس سے بھی ایسے ہی نخرے اٹھواتے اور وہ ڈھیروں چاکلیٹ دے کر اپنی گڑیا کا ہر لاڈ اٹھاتا۔ یخلت اس کے کان میں شایان کے کہے گئے لفظ گونجے تھے اور اذہان نے تیزی سے اپنی نگاہیں پھیری۔ ایک بہن کی خوشی کے لیے وہ ایک بہن کو نظر انداز کرتا آیا تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کا رشتہ عفاف کے ساتھ ویسا ہی ہوتا جیسے شایان کے ساتھ تھا؟ شایان تو عفاف کے لیے ہر اس رشتے سے منہ پھیر گیا تھا جو اس کی گڑیا کے خلاف تھا۔ مورے، کیسی ہیں آپ؟ ابتسام نے آگے بڑھ کر آئلہ کے ہاتھوں کو تھامتے پہلے ہونٹوں سے لگایا
پھر آنکھوں سے لگاتے محبت سے پوچھا۔ اسی وقت مردان خانے سے اس طرف ہی آتے یزدان نے سرخ ہوتے چہرے سے آنکھیں سکیڑتے ابتسام چودھری کو دیکھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر آئلہ کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا تھا، جس پر جہاں اس اچانک ہوتی صورت حال پر آئلہ کی چیخ بے ساختہ تھی، تو وہیں پر زریام کے ساتھ ابتسام نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ دائس اور غازیان کہکا لگا اٹھے۔ تم لوگوں کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ حد ہی ہو گئی بھائی، جب دیکھو مکھیوں کی طرح میری خانم کے ارد گرد ہی پائے جاتے ہو۔ یزدان نے ایک ایک لفظ چباتے کچھ برہمی سے کہتے آئلہ کی بالوں پر لب رکھے، جس پر آئلہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ خان، کیا کر رہے ہیں؟ بچے کھڑے ہیں، کچھ تو شرم کر لیں۔ آئلہ کے دانت پیس کر کہنے پر وہاں کھڑے سب ہی نفوس کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے، جبکہ یزدان نے خفگی سے آئلہ کی جانب دیکھا۔ شیان کے ساتھ کھڑی عفاف اور اذہان نے محبت بھری آنکھوں سے اس خوبصورت منظر کو دیکھا تھا۔ دل نے بے ساختہ ہی اپنے مورے اور بابا جان کے ہمیشہ خوش اور ساتھ رہنے کی دعا کی تھی۔ چھوڑے بھی، اب تو کچھ شرم کر لیں، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ۔ آئلہ نے آنکھیں گھماتے خود کو یزدان کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، جس پر یزدان نے ترچھی نظروں سے سب کی جانب دیکھا، جو خود اپنی نگاہوں کا رخ ادھر ادھر کر چکے تھے۔ پھر تھوڑا سا آئلہ کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشیانہ انداز میں گویا مگر دیکھ لیں میرے چاند، آج بھی آپ خود کو میری پناہوں سے چھڑوانے میں ناکام ٹھہری ہیں۔ آج بھی آپ کے گرد یزدان خانزادہ کا حصار جنون کی حد تک تنگ ہے۔ آج بھی یزدان خانزادہ آپ کو دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے۔ یزدان کے مخمور سے لہجے میں کی گئی سرگوشی پر آئلہ کا چہرہ شرم سے سرخ پڑا تھا، جبکہ دور کھڑے کایان کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا، جس پر آئلہ نے سٹ پٹاتے ہوئے یزدان کے پیٹ پر کوہنی مار کر خود کو اس سے فاصلے پر کیا تھا۔ بس کر دے لالا، کیوں آپ بچوں کو شرمندہ کر رہے ہیں؟ دائس نے ایک نظریں جھکائے کھڑے زاویان، زریام، ابتسام، شیان اور شاویز کو دیکھتے تعصب سے کہا، جبکہ کایان اور اذہان کو آنکھیں پھاڑے اب تک یزدان اور آئلہ کی جانب دیکھتے پا کر دونوں کے سر پر تھپڑ رسید کیا تھا، جس پر وہ دونوں ہی منہ بناتے اپنی نگاہیں جھکا چکے تھے۔ جبکہ دائس کے پیچھے ہی کھڑے شہروز نے مسکراہٹ دباتے اپنے یار کی جانب دیکھا تھا، جس کی مخمور نگاہیں اب بھی آئلہ یزدان خانزادہ پر ٹکی تھی۔ پھر اس نے نظریں گھماتے اپنے ساتھ کھڑے غازیان اور زیان کی جانب دیکھا، جو خود اپنی بیویوں کے سجے ہوئے روپ سے اپنی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ شہروز نے ارد گرد نظریں گھما کر اپنی بیوی کو تلاشنا چاہا، جو کچھ دور ہی کھڑے پیلے رنگ کے سوٹ میں سجی شہروز کا دل ایک بار پھر لوٹ چکی تھی۔ شہروز نے بے ساختہ دل میں اپنے گل کی نظر اتاری، جبکہ نظروں نے گل مہر کے خوبصورت روپ سے ہٹنے سے انصاف انکار کیا تھا۔ تو میں نے کہا ہے بچوں کو یہاں رکھے، بھائی جائیں بھی ہر وقت سر پر سوار ہی رہتے ہیں۔ یزدان نے آنکھیں گھماتے تعصب سے کہہ دے اپنے قدم کچھ دور پڑے صوفے کی جانب بڑھائے، جبکہ آئلہ نے افسوس سے اپنے سر پھرے شوہر کو دیکھا، جو فوراً ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا تھا۔ یزدان کے بیزاریت بھرے لہجے میں کہی گئی بات پر
غازیان کا کہکا بے ساختہ تھا، جس پر پرویش نے سرخ پڑتے اسے گھوری سے نوازا تھا، جبکہ زریام کے ساتھ کھڑے سارے لڑکوں نے حیرت سے منہ کھولے یزدان خانزادہ کی جانب دیکھا، جو اب پروفر سے انداز میں صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ دانی، آج تو تم نے میرے دل کی بات کہہ دی، قسم سے کبھی کبھی تو دل کرتا ہے انہیں اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دوں۔ غازیان کہکا لگاتے ہوئے یزدان کے برابر میں جا کر بیٹھ چکا تھا، جس پر جہاں زیان اور ڈائس نے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جیسے ان دونوں کی تائید کی، وہی شہروز نے افسوس سے وہاں صدمے کی کیفیت میں کھڑے اپنے ماں باپ کو دیکھتے بچوں کو دیکھا، جن کو ان کے باپ کچرے کے ڈبے میں پھینکنے کی بات کر رہے تھے۔ زریام نے خفقی سے پرویش کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو سمجھا لیں آپ اپنے شوہر کو، ان لوگوں کو چھوڑو، تم لوگ یہ بتاؤ کھانا کھایا تم لوگوں نے؟ پرویش نے سر جھٹکتے ابتسام کا کندھا تھپ تھپاتے سب کی جانب دیکھتے سوال پوچھا، جس پر وہ اگلے ہی پل ہاں میں سر ہلا چکے تھے۔ شایان تو موقع دیکھتے ہی صوفے پر بیٹھے یزدان خانزادہ کی گود میں سر رکھتے لیٹ چکا تھا، جس پر پہلے یزدان نے آنکھیں چھوٹی کر کے شایان کو گھورا، پھر مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا، جبکہ اذہان بھی غازیان کے کندھے سے لگا سب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جی پری مورے، ہم سب کھانا کھا چکے ہیں، سوچا آپ لوگوں سے مل لوں، ویسے بھی حویلی پہنچتے پہنچتے میں لیٹ ہو گیا تھا۔ ابتسام نے ترچھی نگاہوں سے شرارت سے غازیان کی جانب دیکھتے پرویش کے بھی ہاتھ تھامتے پہلے آنکھوں سے اور پھر لبوں سے لگائے تھے، جس پر جہاں پرویش نے غازیان کی جانب دیکھتے مسکراہٹ ضبط کی، وہیں غازیان کا چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ چپل اتارتے ابتسام کی پشت کا نشانہ باندھ چکا تھا، جس پر ابتسام فوراً ہی پرویش کی پشت کے پیچھے چھپا تھا، جبکہ زریام کہکا لگا اٹھا تھا، بدتمیز گدھے، خوش شادیاں کرو اور اپنی بیویوں کے ہاتھ چومو، خبردار اگر میری بیوی کو ہاتھ لگایا۔ غازیان کی بات پر جہاں پرویش نے روحان سے ہوتے اپنے بے شرم شوہر کی جانب دیکھا تھا، وہی زریام اور ابتسام کا چہرہ سرخ پڑتے دیکھ کر غازیان کے برابر میں بیٹھے یزدان نے اس کی کمر پر مکہ مارا تھا۔ یہ بندہ آج بھی بلا کا منہ پھٹتا، جس پر غازیان کی گراہ بے ساختہ تھی۔ شرم ہے تم میں یا بیچ کھائی ہے غازیان خانزادہ؟ یزدان نے غازیان کو گھورتے ہوئے گراتے ہوئے کہا، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ جوان بیٹوں کے باپ ہیں۔ ہاں، جو کچھ دیر پہلے تم وہاں کھڑے ہو کر رہے تھے وہ تو… چپ کر جائیں لالا یار آپ دونوں۔ غازیان جو تپے ہوئے انداز میں مزید بولنے والا تھا کہ زیان نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے منت کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بھابیاں اپنے جوان بچوں کے سامنے اپنے بے شرم شوہروں کی وجہ سے مزید شرمندہ ہوں، اس لیے اسے فی الحال یہی بہتر لگا، جس پر آئلہ اور پرویش اپنے شوہروں کو گھورتے کچن کی جانب بڑھ چکی تھی۔ جانتی تھی ان لوگوں کا خوش گپوں کا پروگرام ہے، تب ہی سب لاؤنج میں ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ زمین کھا گئی اسے یا آسمان نگل گیا؟ بسام ملک، تمہارے آدمی اب تک نوران ابراہیم ملک کو ڈھونڈنے میں ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ ذرا سی چڑیا راتوں رات آخر غائب کہاں ہو گئی؟ آج نوران کو غائب ہوئے تیسرا دن شروع ہو چکا تھا۔ وحاج ملک تو جیسے پاگل سانڈ جیسے ہو چکے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے نوران ان کے سامنے ہو اور وہ اس کے سینے میں اپنی بندوق کی گولیاں اتار دیں۔
دوسری طرف بسام سرخ ہوتے چہرے اور سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ کروفر سے انداز میں پاؤں پر پاؤں رکھے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ 2 دنوں سے وہ نوران ملک کو ڈھونڈنے میں اچھا خاصا خوار ہو چکا تھا، مگر اب تک کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ جمیلہ اور اس کے خاندان کو پکڑو، ہو نہ ہو اس چڑیا کو شے اسی نے ہی دی ہے، شگفتہ بیگم نفرت سے پھکاری تھی۔ پورا ملک خاندان اس وقت یہاں ہی موجود تھا، وہ پہلے ہی میری قید میں ہے۔ حشر بگاڑ چکا ہوں میں ان لوگوں کا، مگر وہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ بسام کی سنجیدہ آواز پر وحاج ملک کے نقوش تنے تھے۔ پھر وہ راتوں رات کہاں غائب ہو گئی؟ کون سے ایسے مراسم ہیں اس کے؟ کون ہے جو اسے غائب کر سکتا تھا؟ بچپن سے اسے حویلی سے نکلنے نہیں دیا، زندگی اس قدر تنگ کر دی اس پر کہ ہر ضرورت کے لیے وہ ہمیں پکارے۔ پھر کہاں سے ہمت آ گئی اس چڑیا میں کہ وہ اڑ گئی؟ وحاج ملک کی غیر انسانی آواز میں گرانے پر وہاں کھڑی سب خواتین خوف سے کانپ اٹھی تھی، جبکہ ان کے سب سے چھوٹے بھائی نحوست سے سر جھٹک چکے تھے۔ بھائی صاحب، اس طرح چیخنے چلانے سے بہتر ہے آپ لوگ اسے ڈھونڈیں۔ بلا وجہ یہاں تماشا لگانے کا کیا مقصد ہے؟ واجد ملک کی آواز پر وحاج ملک نے تنفر سے ان کی جانب دیکھا اور پھر طنزیہ لہجے میں گرائے، تم تو بولو ہی نہیں بزدل انسان، تمہارے مرد ہونے پر لعنت، کیسے تم پیٹھ دکھا کر بھاگے تھے مجھے اور بابا جان کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر؟ میں بھولا نہیں ہوں۔ وحاج ملک کے گرانے پر واجد ملک کے نقوش تنے تھے، جبکہ بسام اب پرسکون انداز میں صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ میں آپ کی طرح چال باز نہیں ہوں بھائی صاحب، معاف کرنا، اور نہ ہی میرا ضمیر گوارا کرتا تھا کہ اپنے ہی بھائی کا دشمن بن جاؤں۔ آپ کو اور بابا جان کو اپنی 100 کروڑ عزت اور خاندانی رتبہ عزیز تھا، اور مجھے اپنا بھائی جو آپ لوگوں کی خود غرضی کی بھیٹ چڑھ گیا، اور اب بھی آپ کو اپنے سگے بھائی کی اولاد کی فکر نہیں ہے، بلکہ اس کے نام پر ابراہیم بیرے کی جائیداد کی فکر ہے۔ آپ کو ڈر ہے کہ نوران کہیں اپنے ننیال والوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، اسی لیے آپ بن آب مچھلی کی مانند تڑپ رہے ہیں۔ واجد ملک نے بغیر کسی لچک کے 2 ٹوک لہجے میں وحاج ملک کو آئینہ دکھایا تھا، جسے دیکھ کر وحاج ملک پاگل ہو چکے تھے۔ بکواس بند کرو، جان لے لوں گا تمہاری، سمجھے؟ اور ہاں، ہے مجھے اس جائیداد کی پرواہ، حرام کی نہیں ہے، خاندانی ہے۔ اور تم تو چپ ہی کرو بزدل شخص، آئے بڑے پاک دامن، کیا میں تمہارے کرتوت نہیں جانتا؟ وحاج ملک کے پاگل ہوتے بلبلانے پر واجد ملک کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی اور وہ اپنی اہلیہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہم لوگ آج ہی یہاں سے جا رہے ہیں، تیاری کر لیں آپ لوگ۔ واجد ملک کے جانے کا سن کر وحاج ملک کے نقوش کچھ ڈھیلے پڑے، مگر لہجے میں اب بھی بلا کا غرور تھا۔ تمہیں یہی آتا ہے واجد ملک، بھاگ جانا۔ اچھا ہے، مجھے تم جیسے بزدل لوگ اپنی حویلی میں پسند بھی نہیں ہیں۔ وحاج ملک کی آواز پر واجد ملک نے تنفر سے ان کی جانب دیکھا اور استہزائیہ انداز میں گویا ہوئے، آپ کی حویلی؟ سچ میں؟ یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا نوران ابراہیم ملک کی حویلی؟ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے آج تک اس بچی پر زندگی تنگ کر کے رکھی، اور آج بھی آپ کو یہی خوف کھائے جا رہا ہے
کہ اس بچی کی معصومیت آپ سب کو سڑک پہ نہ لے آئے۔ ہاں چلے بیگم۔ واجد ملک کی بات پر وہاج ملک کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا، جبکہ شگفتہ بیگم کے چہرے کا رنگ ایسا ہوا جیسے کسی نے سفید رنگ ان کے چہرے پر مل دیا ہو۔ جبکہ بسام سب کو ایک نظر سرد نظروں سے دیکھتے، صوفے کی پشت پر سر ٹکا چکا تھا۔ بسام، مجھے نور ملک ہر حال میں چاہیے، اور سب سے پہلے تم اس کے دستخط ان پیپرز پہ لوگے۔ یہ سب میرا ہے، صرف میرا، سمجھے تم؟ واجد ملک نے غصے سے سامنے پڑے شو پیس کو زمین بوس کرتے، کف اگلتے لہجے میں کہا، اور سگار سلگاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اس وقت خان حویلی میں سب لوگ ناشتے کے لیے ٹیبل کے گرد موجود تھے۔ زرمینہ بیگم کے کہنے پر آئلہ نے ملازمہ کے ہاتھ وفا عنایا اور آئلین کا ناشتہ ان کے کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ فی الحال بارات تک انہیں رسم کے مطابق پردہ کرنا تھا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ ابھی سب ناشتے میں ہی مصروف تھے کہ ڈائننگ روم میں گونجتی نسوانی آواز پر زرمینہ بیگم اور نرگس اماں نے گہرا سانس لیتے نفی میں سر ہلایا، جبکہ آئلہ نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں آئلین پیلے رنگ کے شارٹ کرتی اور بڑے پائچوں والے ٹراؤزر میں ملبوس سلیقے سے دوپٹہ سینے پر پھیلائے کھڑی تھی۔ چاکلیٹ براؤن کرلی گھنے بال اونچی پونی کی صورت بندھے تھے، چہرہ میک اپ سے پاک شفاف تھا۔ دوسری طرف جہاں یزدان کے لبوں پر اپنی بیٹی کو دیکھتے مسکراہٹ بکھری تھی، وہیں زریان نے محبت بھری نظروں سے ایک نظر آئلین کو دیکھتے اپنی نظریں پھیری ہی تھیں۔ یہ سبز نگاہوں کا تصادم خود کی جانب اچانک سے اٹھتی شہد رنگ آنکھوں سے ہوا تھا، اور اس تصادم پر شہد رنگ آنکھوں نے نگاہوں کا رخ پھیر لیا تھا۔ تو وہیں اس آواز پر ابتسام چودھری نے چمچے کی گرد اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ہاتھوں کی نیلی رگیں بھی یک لگ پھولی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے کھڑی ضدی لڑکی جان بوجھ کر نیچے آئی ہے۔ آئلین گڑیا، آپ مایو میں بیٹھی ہیں نا؟ آپ کا ناشتہ دیدا نے اوپر بھیجا تھا، آپ نے لیا ہی نہیں۔ پروش نے آگے بڑھ کر آئلین کو سینے سے لگا دے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، جس پر آئلین کی سرمئی آنکھوں میں نمی سی اتری تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ سب کے ساتھ ناشتہ کروں، اسی لیے میں نیچے آ گئی۔ آئلین نے سرخ ہوتی سرمئی آنکھوں کو اٹھاتے سامنے بیٹھے مغرور اور بہتر دل شخص کی جانب دیکھتے نرمی سے پروش سے کہا، جس پر ابتسام چودھری اپنے لب بیت چکا تھا، کوئی بات نہیں، آ جاؤ میرا بچہ۔ گل مہر کی آواز پر آئلین نے اپنی سرمئی نم نظروں کا رخ پھیرا، جبکہ اذہان اور شایان نے آئلین کی نظروں کے تعاقب میں الجھن بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ ابتسام لالا، آپ کب کر رہے ہیں شادی؟ اصولاً تو آپ کا نمبر سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ کیان نے شرارتی سے لہجے میں ابتسام کی جانب دیکھتے سوال پوچھا، جس پر ابتسام نے لب بیچے، جبکہ آئلین کی نظریں ایک بار پھر ابتسام کی جانب اٹھی تھیں۔ دوسری طرف اذہان اور شایان نے اپنے لب بیچے۔ آئلین کی آنکھوں میں موجود تڑپ وہ لوگ صاف دیکھ سکتے تھے۔
اور کچھ آئلین کی شخصیت بھی ایسی تھی، وہ جلد روتی نہیں تھی، اور اب بار بار اس کی آنکھوں کا نم ہونا اور ان آنکھوں کا ابتسام کی جانب اٹھنا ان دونوں پر بہت کچھ واضح کر رہا تھا۔ ہاں ابتسام بیٹا، اب میں کچھ نہیں سنوں گی۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ میں خود ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہوں، شانزی نے چہک کر کہا تھا، جس پر ابتسام نرم سا مسکرا دیا۔ اس کا اس طرح مسکرانے پر آئلین کو اپنا دل لہو لہان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں انگارے سے دہکے تھے۔ پھپھو جان، آپ کیوں کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ بیچاری بعد میں آپ کو بد دعائیں ہی دے گی۔ آئلین نے سکون سے نوالا چباتے، شعلہ اگلتی نظروں سے ابتسام چودھری کو دیکھتے طنزیہ سے لہجے میں کہا، جس پر سب نے ہی کچھ چونک کر آئلین کی جانب دیکھا تھا، جس پر وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی دوبارہ اپنے ناشتے میں مصروف ہو چکی تھی۔ زریام نے جہاں ناسمجھی سے آئلین کی جانب دیکھا، وہیں آفاف نے کچھ افسوس سے آئلین کی جانب دیکھا۔ اس کی نظر میں ابتسام چودھری جیسا لائف پارٹنر ہونا کسی بھی لڑکی کی خوش قسمتی ہوتی، جبکہ شیان اور اذہان کے تاثرات سرد سے ہوئے تھے۔ زاویان اور قیان دائس کے ساتھ اپنی بزنس کی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے، تبھی ان تینوں کا دھیان اس طرف نہیں تھا، جبکہ ٹیبل پر کچھ لمحوں کے لیے سناٹا سا چھا گیا تھا۔ آئلین نے تنبیہ لہجے میں آئلین کو غصے سے ٹوکا۔ شانزی مورے، آپ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں، بس یہ ضرور دیکھیے گا کہ اس میں انسانیت ہو، نرم دل کی ہو، مغرور اور بدتمیز نہ ہو، اور میرے ساتھ اچھی لگے۔ ابتسام نے کرسی پر ریلیکس انداز میں ٹیک لگاتے اپنے ہمسفر کے لیے چننے والی لڑکی کے لیے انگلیوں پر خصوصیات گنواتے پرسکون لہجے میں کہا، جس پر سب ہی ہنس دیے سوائے شیان، اذہان اور آئلین کے۔ جہاں آئلین کے چہرہ توہین سے سرخ پڑا، وہیں شیان اور اذہان نے اداسی سے مسکراتے ہوئے زریام کی جانب دیکھا تھا۔ اور انفیکٹ میں خود آپ لوگوں سے یہی بات کرنے والا تھا، اس بار پاکستان بھی اسی مقصد سے آیا ہوں، تو پھر زریام کی شادی کے بعد آپ خواتین اسی کام میں لگ جائیں۔ اب کی بار میں اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ابتسام کے لہجے میں آئلین کو خوشی پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر پھر بھی وہ کمال ضبط سے وہاں بیٹھی اپنے ناشتے میں مصروف رہی۔ لیکن اس کے بعد نہ ہی اس نے ابتسام چودھری کی جانب دیکھا اور نہ ہی مزید کچھ کہا، جبکہ شاویز نے ابتسام کے اتنے بڑے جھوٹ پر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ وہ ان سب کو پاگل بنا رہا تھا۔ ابتسام چودھری اتنے عرصے سے پاکستان میں ہی تھا اور اس بات کے بارے میں سوائے شاویز کے کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ باقی سب بھی اب ادھر ادھر کی باتیں کرتے اپنے ناشتے میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ پولیس والا کب آئے گا؟ نوران جیسے اس اپارٹمنٹ میں رہتے آج تیسرا دن تھا۔ اس نے سامنے کام کرتی ایک عمر رسیدہ ملازمہ سے پوچھا، جو اپارٹمنٹ کی صاف صفائی کے لیے اپنی بیٹی کو ساتھ لاتی تھی۔
پتہ نہیں بیٹا، صاحب کبھی اتنے دن بعد تو نہیں آتے، ہم ان کی موجودگی میں ہی صفائی کرنے آتے ہیں، لیکن نہ جانے اب کی بار اتنے دن گزر گئے وہ واپس نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے کسی ضروری کام سے شہر کے باہر گئے ہوں۔ ملازمہ نے بھی کچھ تشویش کا اظہار کرتے آخر میں اندازہ بھی لگایا تھا۔ اچھا وہ جو لڑکی تھی وہ کون تھی؟ نوران نے اب کے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جو اس وقت اس اپارٹمنٹ میں تھی جب نوران کو ہوش آیا تھا۔ جی وہ صاحب کے دوست کی بیوی ہے، مجبوری میں صاحب نے انہیں بلایا تھا۔ آپ بے ہوش تھی نا؟ ایسے میں اکیلے مرد کے ساتھ کسی عورت کو دیکھتے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے صاحب کا تو بڑا نام ہے جی، بڑا اچھا بچہ ہے، ایماندار بھی ہے۔ ملازمہ کا لہجہ شاویز کا ذکر کرتے وقت فخریہ سا تھا، جس پر نوران نرم سا مسکرا دی۔ کانوں میں ابتسام چودھری کے لفظ گونجے تھے، اس نے بھی نوران سے یہی کہا تھا۔ چلو جی بیٹا میں چلتی ہوں، میں تمہارے لیے سبزی اور گوشت لے آئی تھی۔ ویسے تو صاحب جی باورچی خانے میں سب رکھ کر گئے تھے، مگر سبزی اور گوشت رہتا تھا، وہ میں تمہیں روزانہ تازہ تازہ لا کر دوں گی، پریشان مت ہونا۔ ملازمہ کے اپنائیت بھرے لہجے پر نوران کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، بے ساختہ اسے جمیلہ یاد آئی تھی۔ اور پیسے؟ نوران نے کچھ ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس کے پاس تو خود پیسے نہیں تھے، کجا کہ وہ کسی اور کو دیتی۔ بیٹا پریشان نہ ہو، میرا مہینے کا حساب ہوتا ہے صاحب سے، تنخواہ کے علاوہ اکثر جب بھی صاحب یہاں رکتے ہیں تو ان کا کھانا میں بنا کر جاتی ہوں۔ مگر تم نے کہا کہ تم خود بنا لیتی ہو، اسی لیے میں نے تمہیں سامان لا دیا۔ اب دروازہ اندر سے بند کر لو، کھولنا مت، بڑا خراب وقت چل رہا ہے۔ ملازمہ نے ہنستے ہوئے نوران کے سر پر ہاتھ پھیرتے اپنی بیٹی کے ہمراہ قدم دروازے کے باہر کی جانب بڑھائے، نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ اشارے سے دروازہ بند کرنے کا کہا تھا، جس پر اگلے ہی پل نوران دروازہ بند کر چکی تھی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد نوران نے افسردگی سے اس خالی اپارٹمنٹ کو دیکھا جہاں وہ پچھلے 3 دن سے بند تھی۔ زندگی کا احساس تب ہی ہوتا تھا جب ملازمہ اپنی بیٹی کے ساتھ آتی تھی، ورنہ وہ تو خاموش رہتے رہتے اکتا جاتی تھی۔ نوران صوفے کی جانب بڑھتے دھڑم سے صوفے پر گرتے آنکھیں موند چکی تھی، اور آنکھوں کی چلمن پر 3 دن پہلے کا منظر لہرایا تھا۔ 3 دن پہلے میں کہاں ہوں؟ خود کو تنہا کمرے میں پا کر نوران کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ وہ سڑک پر بے ہوش ہوئی تھی، پھر وہ کہاں تھی؟ نوران کا وجود پسینے پسینے ہوا تھا، ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی۔ دروازے کی جانب دیکھا تو وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی جو دیکھنے میں ہی بے حد خوبصورت تھی۔ دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا، ورنہ ہم تو ڈر ہی گئے تھے۔ اس لڑکی نے شکر کا سانس لیتے نوران کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ نوران نے الجھ کر اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ شاید اس پولیس والے کی بیوی ہے۔ میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ نوران نے گھبراتے ہوئے اٹک اٹک کر پوچھا۔ او کیوٹی پائے، تم ڈرو نہیں، تم محفوظ جگہ پر ہو۔
جس انسان کی حفاظت میں ہو وہاں پر کوئی چیونٹی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کے لہجے میں اس پولیس والے کے لیے جیسے مان ہی مان تھا، جبکہ نوران کو اب بھی خود کی جانب دیکھتے پا کر وہ لڑکی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ سوری، میں اپنا تعارف تو کروانا ہی بھول گئی۔ میرا نام سمرا ہے اور تم ASP شاویز کے اپارٹمنٹ میں ہو۔ اصل میں اسے فوراً جانا تھا، اسی لیے وہ چلا گیا۔ شاوی نے تمہارے ہوش میں آنے کا بہت انتظار کیا، مگر جب تم ہوش میں نہیں آئی اور ڈاکٹر نے کہا تم ٹھیک ہو، جلد ہوش میں آ جاؤ گی، تو پھر وہ چلا گیا۔ اگر نہ جاتا تو اس کی موریں اسے چپل سے مارتی۔ سمرا نامی لڑکی ہنستے ہوئے نوران کی تعلیمات میں جیسے اضافہ کر رہی تھی، جس پر نوران محض سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ لڑکی نوران کے ساتھ ایک دن رہی، اور جب نوران کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ اگلے صبح جلد واپس آنے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ حال نوران نے آنکھیں کھولتے چھت کی جانب دیکھا۔ کاش جمیلہ تم بھی میرے ساتھ آ جاتی۔ نوران سرد آہ بھرتے صوفے سے اٹھ چکی تھی۔ اب اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ چلو جی، شکر ہے یہاں رہنے کا ایک فائدہ تو ہوا، اپنی مرضی کا کھانا کھانے کو مل رہا ہے، وہ بھی گرم گرم۔ اور سب سے مزے کی بات، ہر نوالے پر کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے۔ پہلی بار خود کو زندہ محسوس کر رہی ہوں کہ ہاں، میں زندہ ہوں، کسی کی زرخیز غلام نہیں ہوں، کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہی ہوں۔ میرا رب اس پولیس والے کی ہر دعا اور ہر دلی مراد پوری کرے۔ نوران نے تشکر سے آسمان کی جانب دیکھتے اپنے پروردگار کا نم آنکھوں سے شکریہ ادا کیا، اور پھر اپنا دھیان کھانے کی طرف لگاتے تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ اسے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی، تو وہیں اس نے سچے دل سے اس مہربان شخص کے حق میں دعا کی تھی، یہ جانے بغیر کہ جلد وہ مہربان شخص اسی دل کا مکین بننے والا ہے۔ اذہان کہاں گیا؟ ابھی تو یہاں ہی تھا۔ شٹ، مجھے سوہا کے حوالے سے اس سے بات کرنی تھی۔ آئلین جو رات کے پہر اپنے کمرے کی کھڑکی سے اذہان کو گارڈن میں ٹہلتے دیکھ ادھر آئی تھی، اب اذہان کو گارڈن میں نہ پاتے بری طرح جھنجھلائی تھی۔ وہ جلد سے جلد سوہا والا معاملہ اذہان سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ سوہا نے اس کا دماغ کھا لیا تھا۔ ابھی وہ نا امید سے واپس اندر بڑھنے ہی لگی تھی کہ کچھ دور اندھیرے میں کھڑے شخص کی پشت پر نظر پڑتے ہی آئلین کی آنکھوں میں مرچی سی لگی تھی۔ بیک وقت سرمئی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ سرخ ڈورے بھی تیرے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس شخص کی جانب بڑھی تھی۔ ابتسام چودھری۔ کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ مجھے سب سے مزے کا سین فیملی سین لگا، اسپیشلی یزدان اور غازیان کا اپنی اپنی بیگمات کو لے کر ریاکشن، پھر اذہان اور قیان کا آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا اور دائس کا انہیں تھپڑ لگانا۔ کیا لگتا ہے آپ سب کو ابتسام کون ہے؟ آئلین اور ابتسام کا کیا لنک ہے؟
ابراہیم ملک کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا تھا؟ اور کیا بسام ملک نوران کا دشمن ہے؟ کیا وہ واقعی محبت کی ایک چال چل رہا تھا نوران کے ساتھ؟ آئلین کیا چاہتی ہے؟ طلسم محبت میں جکڑے کرداروں کی آخر کہانی کیا موڑ لینے والی ہے؟ یقین جانیں، طلسم محبت طلبگار عشقم کی ٹکر کا ہے اور ایک بہترین رولر کوسٹر ہے۔ ہر ایپیسوڈ کے بعد آپ کا نظریہ بدلے گا۔ ہاں، اگر آپ ناول کے ایک ایک سین کو دھیان سے پڑھیں، اسٹوری بھی آپ کو تبھی سمجھ آئے گی۔ ایک دو ریڈرز کے کمنٹ پڑھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ اسٹوری کو ٹھیک سے پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، تبھی ان کی گاڑی ایک دو کرداروں کے بیچ اٹکی ہوئی ہے۔ باقی کچھ ریڈرز تو میرا دل جیت لیتے ہیں اپنے صحیح اندازوں سے۔ اب آپ لوگ خود سمجھ لیں میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ خیر، آج کے ایپیسوڈ کا اپنا پسندیدہ سین، کردار یا ڈائلاگ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہوا چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔